نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، وطن عزیز میں اور تقریباً پوری مسلم امہ میں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں فوج کا ایک اہم رول ہوتا ہے سلطنت میں، نظام مملکت میں اور داخلی و خارجی معاملات میں فوج انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بلکہ یوں سمجھے فوج امین ہوتی ہے، فوج محافظ ہوتی ہے اور آخری دیوار ہوتی ہے دفاع کی فوج ملک کی۔ اور ہمارے وطن عزیز پاکستان میں اور مسلم امہ میں، عالم اسلام میں، ہر ملک میں اس پر بحث ہوتی رہی ہے کہ فوج کا کردار کیا ہے، فوج اندرون خانہ کیا کردار ادا کرتی ہے، حکومتیں گراتی کیسے ہے، حکومتیں بناتی کیسے ہے، اس کا مشکوک کردار کیا ہے، اس کا حقیقی کردار کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، فوج سے ریلیٹڈ ایک شخص جو اہم عہدوں پر رہا، اس نے ایک عجیب بات لکھی۔ اس نے کہا دیکھو، ہمارے وطن عزیز میں بھی یہ بحث چلتی ہے، میڈیا پر اچھالا جاتا ہے، حالانکہ دنیا کے کسی ملک میں فوج پر بحث نہیں ہو سکتی، فوج کے بارے میں کوئی اشکال پیدا نہیں کر سکتا، فوج کے بارے میں کوئی مجمع میں سوال پیدا نہیں کر سکتا، فوج کے بارے میں اس طرح کی کوئی مشکوک باتیں نہیں کر سکتا، نہ ہی انگلی اٹھا سکتا ہے کہ اس کے خاندان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ خاموش رہے اور زبان کو بند کرے، لیکن زبان کھولے گا تو پھر شاید وہ سلامت نہ رہے، کیونکہ فوج آخری دفاع کی آخری لین ہوتی ہے اور فوج ملک کی محافظ ہوتی ہے۔ اس ملک میں فوج نہ ہو، وہاں کا حال آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کو اگر فوج ہو لیکن کمزور ہو یا نہ ہو، ایسے ملک کو فتح کرنے میں چند منٹ لگتے ہیں۔ اور اس کی مثال ایک دنیا نے دیکھی تھی، عراق اور کویت کا حال۔ تو وطن عزیز کے پاکستان کی ایک صورتحال عجیب لکھی، کہہ لیں گے ہر سیاسی جماعت جو ہار جو کہتی ہے فوج نے ہروایا ہے، اور جیت جائے جو مخالف پارٹی اس پر الزام لگاتی ہے کہ فوج نے اس کو جتوایا۔ فوج کردار ادا کرتی ہے، فوج انتخابی دھاندلی کرتی ہے، فوج گراتی ہے اور فوج اٹھاتی ہے، فوج لاتی ہے اور فوج ہٹاتی ہے۔ ایک فن صاحب فن اور اسی سے ریلیٹڈ اس بندے نے کہا دیکھو، یہ سمجھتے نہیں ہیں، بیچارے بھولے بھالے ہیں کہ فوج اس میں کوئی شک نہیں دھاندلی کرتی ہے، فوج اس میں کوئی شک نہیں کردار ادا کرتی ہے، فوج اس میں کوئی شک نہیں گراتی بھی ہے اور بناتی بھی۔ کہ لیکن وہ کیسے؟ کہ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی شکل کیا ہے، اس کی حقیقی وہ کیا ہے کہ لوگ دور سے پتھر مارتے ہیں، قریب دیکھتے نہیں، اس پر مطالعہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا میدان ہی نہیں ہے، نہ ان کی ریسرچ ہوتی ہے، نہ تحقیق ہوتی ہے، نہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہیں، نہ حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ بس سنی باتیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکالتے ہیں اور کبھی تھوڑے سے وہ نہیں کرتے، اس پر ٹائم نہیں لگاتے، وقت نہیں لگاتے کہ فوج انتخابی دھاندلی، فوج بناتی ہے، فوج گراتی ہے، فوج کا کردار ایسا، فوج کا۔ تو حقیقت میں کیا ہے؟ کہیں گے دیکھو، اس وقت پاکستان کی مثال ہے، پوری مسلم امہ کو چھوڑو، پوری دنیا کو چھوڑو، پاکستان میں فوج 8 لاکھ ہے، 8 لاکھ جو موجود ہے، اور اس کے علاوہ ریزرو فوج جو ہر ملک میں ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہے، وہ تقریباً 20 لاکھ ہے۔ کہہ لیں گے یہ کتنی ہو گئی؟ یہ 28 لاکھ ہو گئی۔ کہہ لیں گے اب جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں وہ 40 لاکھ ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق، انتہائی احتیاط کے ساتھ صاحب ریسرچ یہی کہتے ہیں کہ 40 لاکھ ہے۔ 28 لاکھ اور 40 لاکھ، یہ 66 لاکھ ہو گیا۔ پاکستان، وطن عزیز پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو مسلم امہ کی رہنمائی کر رہا ہے، جو قیادت کر رہا ہے اس وقت، اور شاید آنے والے وقت میں آنے والی صدی ہی پاکستان کی ہے، مسلم امہ کی ہے، عالم اسلام کی ہے، جس کا مین کردار پاکستان کے پاس ہوگا انشاءاللہ۔ ترکی ہے، ملیشیا ہے، پاکستان ہے، مین کردار پاکستان کی ہے، واحد ایٹمی پاور ہے، واحد ایٹمی قوت ہے، دبدبہ ہے دشمنوں پر۔ لیکن 66 لاکھ ہو گئی فوج جو موجود ہے۔ کہہ لیں گے کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ایک جنرل، اس کے ماتحت 10 بندے اس کی بات نہ مانتے ہوں، اور ایک پھر بریگیڈیئر اس کے 5 بندے بات نہ مانتے ہوں، ایک کرنل اس کی 3 بندے نہ بات مانتے ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
کہ نیچے ایک میجر ہو، اس کے 2 بندے بات نہ مانتے ہوں، اسی طرح لیفٹیننٹ ہو، اس کے بعد 1-2 بندے اس کی بات نہ مانتے ہوں. کہ لگا دیکھو آپ اسی طرح اندازہ لگائیں، یہ جتنے ریٹائرڈ حضرات ہیں ہر ایک کے ساتھ 2-2 3-3 بھی لگا دیں تو یہ 66 لاکھ کتنے بن گئے؟ کہ کم سے کم 1 کروڑ 30 لاکھ. اور پاکستان میں جیتتی ہے جو پارٹی وہ کتنے پر جیتی ہے؟ کہ لگا چھوڑو باقی کو، باقی کوئی ان کو ووٹ نہ دے، باقی کوئی توجہ نہ دے، باقی کوئی اس دن بیلٹ پیپر والے دن جائے نہ، انتخابی دن والے دائن نہ، پولنگ ایجنٹ کی کردار ادا نہ کرے، پولنگ والی جگہ پر نہ جائیں، انگوٹھا نہ لائیں یا انگوٹھا نہ لگائیں یا کردار ادا نہ کریں ووٹ دینے کا. لیکن صرف آرمی اور آرمی سے ریلیٹڈ اور آرمی سے متاثر لوگ اور ان کے قریبی رشتہ دار، تو کم سے کم 1.25 کروڑ تو یہی بنتا ہے. کہ لیکن جس صاحب ظاہر ہے جو جس پارٹی کو ہو فوج سمجھے گی کہ یہ محب وطن ہے، یہ کردار ادا کر سکتی ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے، یہ عوام کے لیے بہتر ہے، یہ مسلم امہ میں قیادت کرنے کی اہل ہے یہ پارٹی، تو کہنے کا سارا وزن اس فوج کا جو 1 کروڑ 30 لاکھ کم از کم احتیاط کے مطابق سارا وزن اس پلڑے میں جائے گا جس کو آرمی اچھی سمجھتی ہے. کہنے لگے یقیناً وہی جیتے گا، اس کے علاوہ کوئی جیت نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. کہنے لگے یہ ہے دھاندلی، یہ ہے اس میں کردار ادا کرنا، یہ ہے حکومتیں بنانا اور یہی ہے گرانا. کہ اگر یہی متنفر ہو جائے اس کی حمایت ختم. یہی متنفر ہو جائے جب یہ لا سکتی ہے، کردار ادا کر سکتی ہے، ووٹ دے کر اس کو کامیاب کرا سکتی ہے، تو متنفر ہو جائے تو پھر اس کا معاملہ ہی ختم، پتہ ہی گھٹ گیا. یعنی کہ یہ ہے اصل جو انتخابی دھاندلی ہے، یہ اصل جو فوج کردار ادا کرتی ہے، یہ اصل جو فوج حکمران بناتی ہے، یہ اصل جو فوج پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو میرا دیدو اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی بات کافی ہے، کوئی بات سنے اور آگے چلا دے. تحقیق کے بعد مسلمان بغیر تحقیق کی بات اچھالتا نہیں، الزام نہیں لگاتا، غیبت نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، سوال نہیں اٹھاتا، بغیر تحقیق کے کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا. آئیے آج سے اس مسئلے پر غور کریں کہ کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا اس زمرے میں تو نہیں جس کو ہمیں قیامت کے دن صابند کرنا پڑے. میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب جن کی دنیا معترف ہے، دنیا جن کا نام سے واقف ہے، دنیا شیخ الاسلام سمجھتی ہے، دنیا اس وقت ستون سمجھتی ہے پوری دنیا کا، وہ فرماتے ہیں میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جس بات کو لکھو یا کرو یہ بات یاد رکھ لو، اس بات کو تمہیں کل قیامت والے دن یا اس کو کہیں عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا. اس کو ثابت کرنے کے تم جواب دہ ہوگے، اور قیامت کے دن تو ہر ایک بندے نے، ہر ایک شخص نے قیامت کے دن جو بات کی اس کو ثابت کرنا پڑے گا. تو میرے دیدو بجائے اس کے کہ ہم اندھیرے میں تیر پھینکے، تھوڑا گراؤنڈ ریئلٹی اور تھوڑا تحقیق کر کے ریسرچ کر کے تھوڑا حقیقت کی دنیا میں آ کر حقیقت میں کیا ہے کہیں گے یہ ہے اصل میداندری، یہ ہے انتخابی کردار، یہ ہے پولنگ کا کردار، یہ ہے انتخابات میں جتوانا اور یہی ہے ہروانا. اللہ ہمارے ہر مسلمان کو بغیر تحقیق کے الزام سے باز رکھنے کی اور اسی طرح بدنام کرنے کی، غیبت کرنے کی، برائی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نہ دے. چونکہ مسلمان ہے، مسلمان کو ایک لفظ بھی نہیں بولتا، چونکہ لکھنے والا لکھ رہا ہے. قرآن کہتا ہے ایک لفظ بولتے ہیں تو لکھنے والا لکھ رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ لکھنے والا یہ قیامت کے دن کہے یہ ہے نام اعمال. تو ہم ایسے فضول باتیں کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، سوال کرتے تھے، اشکال کرتے تھے، الزامات دیتے تھے، ان کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. تو ایسی باتیں کریں جس کو ہم ثابت بھی کر سکے. اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی